بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزوں، میں نے جو اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پڑھی، ان دونوں کا تعلق یعنی قرآن کریم کا تعلق اور حدیث مبارکہ کا تعلق جو ہے وہ حج سے تعلق ہے. کیونکہ حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، حج کے دن تو شروع نہیں ہوئے، حج کے دن تو 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، لیکن ماہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے حجاج کرام کے روانگی کی تاریخیں بھی آ چکی ہیں اور چند ہی دنوں کے اندر ہمارے شہر ناندیڑ سے تقریباً 900 حاجی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے. تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آج حج کے تعلق ہی سے کچھ باتیں ہمارے سامنے قرآن حدیث کی روشنی کے اندر بیان ہو جائیں، تاکہ ہمارے معلومات میں جہاں اضافہ ہو، ہمیں بھی حج کا شوق اور ذوق پیدا ہو اور ہم بھی اسباب اختیار کرنے والے بن جائیں. پھر اللہ توفیق دے دیں تو انشاءاللہ ہم بھی حاجی بن جائیں. پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرے اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ پہلی بنیادی چیز. گویا کہ ہم دین کے باغ میں آنا چاہتے ہیں تو دین کے باغیچے میں داخل ہونے کے لیے کنجی اور چابی کی ضرورت پڑتی ہے. کلمہ طیبہ اس باغیچے میں داخل ہونے کی چابی ہے. تو بہرحال ہم نے سب سے پہلا رکن اور اسلام کا فرض سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کی گواہی دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنا، اور تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا، اور چوتھا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5واں یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنا. یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں. جو مسلمان ان 5 ارکان پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سارے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی پورے دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں. حج ایک عاشقانہ سفر ہے. آدمی بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ سفر کرتا ہے. حج ایسی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج کرنے کی وجہ سے 2 چیزیں حاجی سے دور ہو جاتی ہیں. جو آدمی بھی حج کرتا ہے، حج کرنے والے سے 2 چیزیں دور ہو جاتی ہیں. ایک تو غریبی دور ہو جاتی ہے کہ حج کرنے والا کبھی زندگی میں غریب اور فقیر نہیں ہوتا، اور دوسرے کہ اس کے سارے گناہ اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ 2 چیز بڑی اونچی چیز. ہر آدمی خواہش کرتا ہے کہ مجھے موت آنا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں
اور میں بے گناہ بن کر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی میں غریب نہ ہو، فقیری مجھے نہ آئے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ حج کرنے والے سے دو چیزیں دور ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس سے غریبی دور ہو جاتی ہے حاجی سے، اور دوسری یہ ہے کہ اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر آدمی کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے حج کے کرنے کا. آپ کو میں یہ چھوٹا سا کا واقعہ سناؤں تو حیرت ہوگی آپ کو. ایک غریب بیٹی باپ کے پاس آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے باپ سے کہتے کہ ابا حضور مجھے حج کرنے کا بڑا شوق ہے، میں چاہتی ہوں کہ حج کروں. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی کتنے پیسے تمہارے پاس جمع ہیں، کیا سرمایہ ہے؟ حج کرنے کے لیے تو پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو بیٹی نے باپ سے کہا کہ ابا حضور آپ کو تو معلوم ہے کہ میں غریب ہوں، میرا شوہر غریب ہے، اور میرے پاس اور میرے شوہر کے پاس کہاں اتنے پیسے کہ میں حج کر سکوں. تو باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی حج کے لیے پیسوں کی ضرورت پیش آتی ہے، روزانہ 1 آنا 2 آنا تم پیسے جمع کر لیا کرو، اتنے پیسے تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے کہ پھر تم حج کا سفر بھی کر سکو گی. تو باپ کے ہدایت پر غریب بیٹی اپنے سسرال روانہ ہوئی اور ایک تھیلی بنائی. اس تھیلی کے اندر کبھی روزانہ کبھی ہفتے میں 1 مرتبہ جیسے پیسے آتے اس زمانے میں آنے چلتے تھے، 1 آنا 2 آنے، 1 پیسہ 2 پیسے. اور یہ غریب بیٹی کس باپ کی بیٹی ہے، باپ کا نام میں آخر میں بتلاؤں گا. بیٹی گھر گئی اور ایک تھیلی بنائی. تھیلی بنانے کے بعد موقع ب موقع 1 آنے 2 آنے، 1 پیسہ 2 پیسے اس تھیلی میں ڈالا کرتی. لیکن اس غریب بیٹی کی زندگی نے وفا نہیں کیا، بلکہ بہت کم مدت کے اندر تقریباً 35 سال کی عمر میں اس غریب بیٹی کا انتقال ہو گیا. حج کو نہیں جاتا، صرف 35 سال کی عمر میں شادی ہونے کے بعد 35 سال کی عمر میں اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد اس غریب بیٹی کے سسرال میں سارے سامان کا جائزہ لیا گیا، اس کے کپڑوں کا، اس کے سامان کا. تو اس بیٹی کے کپڑوں کے اندر سامان کے لیے تھیلی نکلی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا حج کے پیسے. ایک تھیلی نکلی سامان کے اندر اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا حج کے پیسے. شوہر نے اور بیٹی کے باپ نے مل کر اس تھیلی کو کھولا اور کھولنے کے بعد پیسے نکالے، پیسے گننا شروع کیے تو پورے تھیلی کے اندر پیسے کتنے نکلے؟ صرف 65 روپے اس تھیلی کے اندر نکلے، صرف 65 روپے، اور لکھا ہوا تھیلی کے اوپر حج کے پیسے. اور اس زمانے کے اندر بھی 65 روپے میں یہاں سے بھی ہندوستان سے بھی حج نہیں ہوتا تھا. اسی سال اس غریب بیٹی کے باپ کا بھی حج کا نمبر لگا ہوا تھا. تو باپ نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے تو میرے بیٹے کا حج نہیں ہوتا، اور بڑی اس کی دلی خواہش تھی. اسی خواہش پر، اسی ذوق و شوق پر میری بیٹی نے پیسے جمع کیے ہیں جس کی 65 روپے ہیں. اب یہاں سے تو کسی کو حج کے بدل میں نہیں بھیجا جا سکتا، بارہ دے کے پیسے ساتھ میں لے کے وہاں کسی سے حج وغیرہ کروا دیں. باپ مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں کے کسی مکی آدمی کو پکڑ کر، مکے کے رہنے والے آدمی کو پکڑ کر یہ کہا کہ بھائی تم ہماری طرف سے حج کرو گے تو اب تم کو بھی ملے گا، ہم کو بھی ملے گا، اور جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اسے بھی ملے گا. دیکھو یہ 65 روپے ہیں، ان 65 روپے میں آپ کا پورا حج ہو جاتا، آپ حج کر دیں. چنانچہ اس غریب بیٹی کے باپ کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کے ایک نوجوان نے حج کیا، اور جب عرفے کا دن آیا، حج کے 5 دنوں میں سب سے اہم دن، سب سے بڑا دن عرفے کا دن ہوتا ہے، جب میدان عرفات کے سارے حاجی جمع ہوتے ہیں. اس غریب بیٹی کا باپ دیکھتا ہے کہ دن میں سر کی آنکھوں سے میری بیٹی جبل رحمت کے اوپر چڑھ رہی ہے.
جبل کہا جاتا ہے پہاڑ، ایک رحمت کا پہاڑ میدان عرفات کے اندر موجود ہے. میری بیٹی جو ہے عرفات کے میدان کے اندر جبل رحمت کے اوپر چڑھ رہی. کتنی مخلص تھی وہ پیسوں کے جمع کرنے میں، لیکن زندگی نے وفا نہیں کیا اور حج کرنے سے پہلے انتقال کر گئی. لیکن باپ نے اور شوہر نے پیسوں سے صرف ارادے سے پیسے جمع کیے تھے، اسی مقصد میں پیسے خرچ کروائے اور مکہ مکرمہ سے ایک آدمی کے ذریعے حج کروایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غریب بیٹی کے باپ کو سر کے آنکھوں سے یہ منظر بتایا تھا ان کے اندر کی بیٹی میرے سامنے جبل رحمت کا پہاڑ کر رہی. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں شوق ہے حج کا، ہمیں ذوق ہے حج کا، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اللہ کا وہ بابرکت گھر جو کاغذوں میں دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو بار بار کر کے آنکھوں سے وہ منظر دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں ذوق ہے، شوق ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ روزانہ یا ہفتہ سرمایہ جمع کرنا چاہیے، روپیہ پیسہ جمع کرنا چاہیے. ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین تھے. ہمارے ملک کے سطح اول کے علماء اور بزرگوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. اکثر و بیشتر مجالس کے اندر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کو حج کرنے کا شوق ہے تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اس طریقے سے تم اختیار کرو، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی حاجی بن جاؤ گے. لوگ خواہش کرتے کہ حضرت آپ ضرور بتائیے کیا طریقہ کار ہے. وہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی حج کریں. تو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے کہ دیکھو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت حج کے نیت سے نماز پڑھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور روز ایک غلہ بناؤ اور روزانہ حج کی نیت سے کچھ نہ کچھ پیسے ضرور اس میں ڈالو. ایک وقت آئے گا اللہ اتنی برکت عطا فرمائیں گے، اتنا پیسہ اس میں جمع ہو جائے گا کہ آپ آسانی کے ساتھ میں حج کو جا بھی سکیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر روزانہ دعا کرنے کی برکت اللہ کا توفیق بھی دے دیں گے. چنانچہ متعدد لوگوں کو اس عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے حج کی توفیق نصیب ہو گئی اور کئی لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی. تو ہم بھی اگر اس طریقے کا کوئی اختیار کر لیں، اگر ہمیں شوق ہے لیکن پلٹ کر غلے کے جب دیکھنا نہیں، ورنہ تو لائٹ بل کے بھرنے کا مسئلہ آ رہا ہے، کھولے گلے میں پیسے ہیں، یا کبھی کچھ گیس سلنڈر کے پیسے نہیں ہیں تو فوراً غلے میں سے نکالے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. جس نیت سے غلے میں ڈال رہے ہیں اسی نیت کے ساتھ اس کو برقرار رکھا جائے، دعا کی جاتی رہے اور کوشش کی جاتی رہے، اسباب اللہ تعالیٰ سے مانگے جاتے رہیں، اللہ ضرور توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ان پیسوں میں ضرور برکت عطا فرمائیں گے اور وہ پیسے حج کے لیے کام آئیں گے. محترم بزرگوں دوستو، حج بڑی اونچی عبادت ہے، ایک عاشقانہ حج کا سفر ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اس کے اندر برکت رکھی ہے. حضور پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں. دوسرے صحابہ جو ان کے دوست اور ان کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ چلو آج چل کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی مزاج پرسی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا گزر رہی ہے. چند لوگ مل کر صحابہ مل کر ان کے پاس آئے مزاج پرسی کرنے کے لیے، تو وہ سارے قطار رونے لگے اور اپنا چہرہ بالکل دیوار کی طرف کر لیا، اب سارے قطار رونے لگے. بیٹے نے آ کر تسلی دی کہ ابا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے آپ کو بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ تو پھر اپنا چہرہ اپنے ساتھیوں کی طرف صحابہ کی طرف موڑ دیا اور موڑنے کے بعد اپنے ایمان لانے کا واقعہ روتے روتے انہوں نے سنا. کہا کہ دیکھو میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں، میں کیسے مسلمان ہوا اور میں کیسے اسلام میں داخل ہوا.
میرے دل میں جب اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالی کہ میں اسلام قبول کروں تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے درخواست کی کہ نبی محمد ہاتھ دیجیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ میری طرف آگے بڑھایا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے ہی کہا تھا کہ ہاتھ دیجیے، میں آپ کے ہاتھ میں اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اب یہ ہے کہ ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہو۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ حضور نے پوچھا کیا شرط ہے تمہاری؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے زمانے کفر میں کیے ہوئے سارے گناہ اگر میرے معاف ہوتے ہیں تو میں آج آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں اور اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تاریخی الفاظ کہے کہ وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اما علمت یا عمرو بن العاص، اے عمرو بن العاص کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کی وجہ سے اسلام سے پہلے زمانے کفر میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت کرنے کی وجہ سے ہجرت سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور عمرو بن العاص جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو حج سے پہلے کیے ہوئے سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر میں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی حضور نے مجھے کلمہ اسلام پڑھایا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کفر سے توبہ کر لی جائے، دائرے اسلام میں داخل ہو جائے، زمانے کفر کے سارے گناہ معاف، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں اور کتنے ہی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہوں۔ اور دوسرے کہ دین کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر، شریعت و سنت پر عمل کرنے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جانا، اور جہاں پرامن طریقے سے اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے وہاں جا کر اپنا وطن بنانا، جس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ حضرت صحابہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی ہجرت کی، اور پھر مکہ مکرمہ سے حضرت صحابہ نے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت، دین کی سربلندی کے خاطر، دین کے حفاظت کے خاطر، اور پرامن طریقے سے اسلام اور دین اسلام پر عمل کرنے کی خاطر جو آدمی اپنے وطن گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے اور ہجرت کر کے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ حج کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس لیے محترم بزرگوں دوستوں حج کا ارادہ رکھنا چاہیے، اور حج کا ارادہ جب ہے تو اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے، سرمایہ جمع کرنا ضروری ہے۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بدنی عبادت، دوسرے یہ ہے کہ مالی عبادت، اور تیسرے یہ ہے کہ دونوں سے مرکب عبادت۔ بدنی عبادت جس میں ہمارے جسم کی بدن کی اعضاء کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادتیں، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ ہے، اور دوسرے کہ مالی عبادت جس میں صرف مال خرچ کرنا پڑتا ہے، جیسے زکات ہے، صدقہ فطر ہے اور قربانی وغیرہ ہے، اور تیسرے قسم عبادت کی جو ہے دونوں سے ملی جلی ہے، جس کو مرکب عبادت کہا جاتا ہے، جس میں ہمارا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، بدن کے اعضاء بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہمارا سرمایہ روپیہ پیسہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ جو مرکب عبادت ہے وہ حج ہے۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ حج کس پر فرض ہے،
حج کرنا کس پر فرض ہے، کون حج کرے؟ تو اتنی بات ذہن میں رہے کہ ہر اس مسلمان پر حج کرنا فرض ہے جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اتنے پیسوں میں سے اپنے بوڑھے ماں باپ ہو تو ان کو بھی واپس جا کر واپس آنے تک کا خرچہ دے سکتا ہو، بیوی بچے ہیں تو ان کو بھی جا کر واپس آنے تک کا خرچہ دے سکتا ہو، اور بچے ہوئے پیسوں میں مکہ مکرمہ جا کر حج کر کے واپس آ سکتا ہو، تو ایسے تمام مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے۔ یہ نہیں کہ میرے پاس 4-5 لاکھ روپے جمع ہو گئے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، کچھ پیسے نہیں دیے اور حج کو چلا گیا، گنہگار ہوگا۔ اس میں شرط میں یہ بھی داخل ہے کہ جا کر واپس آنے تک ماں باپ کو جتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اتنے اخراجات، اتنے پیسے ماں باپ کو بھی دے کر جائیں۔ حج کو جا کر آنے تک بیوی اور بچوں کو جتنے روپے پیسے کی ضرورت پیش آتی ہے اتنے اخراجات کے لیے اتنے پیسے انہیں بھی دے کر جائیں۔ اب دیکھا جائے کہ پیسے میرے پاس کتنے بچتے ہیں، اتنے پیسوں میں حج اگر ہوتا ہے تو حج فرض ہے۔ بہت سارے لوگ جن پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن مختلف بہانوں سے حج کو نہیں جاتے، موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، ان تمام بہانوں کے اندر ایک بہانہ ہوتا ہے بچوں کی شادی کا۔ یاد رکھنا، کوئی بھی مسلمان اپنے بچیوں اور اپنے بچوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے بہانے سے حج کو جانے میں دیر نہیں کر سکتا ورنہ گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ شادی کرنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے۔ آپ سمجھیں گے، آپ کہیں گے کہ ملک ایسے کیسی بات کر، شادی کرنے میں پیسے نہیں لگتے؟ پیسے تو ہم لگاتے ہیں، وہ ہم نے بنا لیا ہے اس طریقے سے شادی کرنے کا طریقہ، ورنہ شرعی طریقے سے جو شادی ہوتی ہے اس کو کچھ بھی پیسے نہیں لگتے۔ نہ نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ زیورات کی ضرورت ہے، نہ لمبی چوڑی بارات کی ضرورت ہے، نہ فنکشن ہال بک کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی بریانی کی ضرورت ہے۔ دونوں میاں بیوی راضی ہیں، جو گواہن موجود ہیں، مہر دینے کی طاقت ہے، بس 4-10 لوگوں کے لیے ایجاب و قبول کر کے چھٹی کرا دی جاتی ہے، بچے کو روانہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور کے مبارک زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، صحابہ کے زمانے میں ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اکابرین و اسلاف نے اپنے خود کے اپنے بچوں بچیوں کی شادی ایسے ہی کیے ہیں۔ اور آج سمجھے کہ مطلب آج مشکل نہیں، آج بھی اتنا ہی آسان ہے، ساری چیزیں ہم نے ضروری قرار دی، جس کی وجہ سے آج شادی بیاہ مہنگی ہو گئی ہے، اور شادی مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگ وقت پر اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، اور بعض نادانی میں نہیں کر رہے ہیں، اور بعض جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں آئے دن برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، اپنے اولاد کی سادگی کے ساتھ شریعت کے مطابق کم سے کم اخراجات کے اندر شادی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں لڑکا عطا فرمایا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لڑکی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، تو ہم اس نعمت کی قدر کریں، لیکن کسی لڑکی کے باپ پر بوجھ نہ بنے، ورنہ قیامت کے دن تمہارا بوجھ نہیں اترے گا، تب پتا چلے گا تو گناہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن حج کو جانے والے بھی حجاج کرام نے حج کو جانے سے پہلے اپنے لیے بہت سارے خرافات اور رسمی چیزیں جوڑ لی ہیں۔ ہمارے خاندان میں سے کوئی جا رہا ہو، یا ہمارے گھر میں سے کوئی فرد جا رہا ہو، ہمارے متعلقین میں سے کوئی اگر حج کو جا رہا ہو، تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، انہیں بھی بتلائیں، اور اگر جانے والے عازمین حج بھی یہاں پر موجود ہو تو وہ بھی اس بات کو سن لیں کہ یہ بات ضروری سمجھی جا رہی ہے کہ حج کو جانے والا جانے سے پہلے اپنا عقیقہ کر کے جائے،
کوئی ضروری نہیں ہے جس سال آپ پیدا ہوئے تھے آج سے 40 سال 50 سال پہلے آپ کے ماں باپ کے پتا نہیں روپیہ پیسہ تھا یا نہیں تھا ہو تو آپ کا عقیقہ کرنا چاہیے تھا. کچھ ان کے پاس نہیں تھا تو عقیقہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن آج آپ کے 50 سال 60 سال کی عمر میں آپ حج کو جا رہے ہیں تو 50 اور 60 سال کی عمر کے اندر اپنا خود کا عقیقہ کر کے جانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. لیکن آپ کا دیکھا دیکھیے یہ ان کا دیکھا دیکھیے وہ بڑے بڑے فنکشن ہال بک کر کے جانے سے پہلے ہزاروں لوگوں کی دعوت کر کے حج کو جا رہے ہیں. یہ اضافہ خرچ ہے. کوئی مصنون دعوت نہیں ہے. اور پھر اس کے اندر باضابطہ حج کو جانے سے پہلے جب حج کو بھی جا رہا ہے عقیقہ بھی کر رہا ہے پھر آئر پٹیوں کا لین دین کا وہ تبادلہ ہوتا ہے کہ اس میں اور زیادہ اس کے اوپر حج کو جانے والے جو رپورٹ پر ساری بہنوں کو بھانجیوں کو بھتیجیوں کو خالاؤں کو پھوپھوؤں کو سب کو آئر پٹی کرنا ضروری ہے. کپڑے لانا ضروری ہے. خود نہیں چاہتا لیکن گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں مجبور کرتی ہیں. یہ لانا پڑتا کرنا پڑتا تو یہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. آدمی تو بہت جلدی عورتوں کے شنگل میں آتا ہے تو آ ہی جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کوئی ضروری نہیں ہے حج کو جانے سے پہلے اپنے عقیقہ کر کے جانا مت کیجیے. اور اسی طریقے سے عقیقہ اگر نہیں کر رہا تو بہت سارے مسلمان حج کو جانے سے پہلے جانے سے چند دن پہلے ایک بڑی دعوت کر کے چلے جاتے. کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اپنے خاندان کے لوگوں کو بلائیے اپنے بہنوں کو بلائیے اپنے بھائیوں کو بلائیے جن پر ہم سے کبھی زیادتی ہوئی تھی کبھی آنبن ہوئی تھی کبھی لڑائی جھگڑا ہوا تھا کبھی حق تلفی ہوئی تھی ان کو بلائیے ان کو کھلائیے ان سے معافی مانگیے ان کا حق دے دیجیے. نہیں دے سکتے تو آنے کے بعد دینے کا وعدہ کیجیے. کوئی دوسری بات ہو گئی تھی تو معافی مانگیے. اور اس طریقے سے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے جس کا حق اسے دے دلا کر اس کو جانا چاہیے. لیکن محلے کے سارے لوگوں کو دوست احباب کو بلا کر بڑی دعوت کر کے جانا نہ سنت ہے نہ واجب ہے نہ کوئی ثواب کا کام. بلکہ حج کو جانے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس میں اور مزید اضافہ خرچ ہے. وہ ان ساری چیزوں سے بھی احتیاط برتی جائے. اور بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے. نوجوان ہوتے ہیں پیسہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جب تک میرے بوڑھے ماں باپ حج نہیں کریں گے میں کر نہیں سکتا. یہ بات بھی غلط ہے. تو بوڑھے ماں باپ کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے. ہاں ان کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے یا ان کے جوانی میں اتنا پیسہ تھا یا آج ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ان کے اوپر حج فرض ہے. لیکن آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں ذاتی ان کا کمایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. آج اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو حج آپ کے اوپر فرض ہے. نوجوان بیٹے کے اوپر فرض ہے بوڑھے ماں باپ کے اوپر فرض نہیں. بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم جوان ہیں تھوڑے بوڑھے ہوں گے تو حج کو جائیں گے. یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے. بچوں کی شادی کر کے حج کو جائیں گے گھر بنا کر حج کو جائیں گے. ابھی تو ہم جوان ہیں تھوڑا بوڑھا ہونے کے بعد حج کو جائیں گے. یہ شیطانی بہت بڑا دھوکہ ہے. کیا بھروسہ آپ کو زندگی آپ کی وفا کرے گی کہ آپ کے بوڑھے ہوں. اس سے پہلے ہی آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں اور انتقال کر جائیں تو فریضہ آپ کے ذمہ باقی رہ جائے گا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلة تبلغ الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا. جس کسی مسلمان کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ حج کر سکتا ہے فلم یحج لیکن وہ حج نہیں کرتا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ایسے مسلمان کی چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. حج فرض ہونے کے بعد جو مسلمان حج نہیں کرتا حضور نے ایسے مسلمانوں سے کتنی بیزارگی کا اظہار فرمایا. مجھے کوئی پرواہ نہیں یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. معلوم کہ حج پیسہ آنے کے بعد بوڑھے ماں باپ کو حج کرانا کوئی ضروری نہیں ہے. خود حج کیجیے آپ پر فرض ہے. آپ اپنا فریضہ چھوڑ کر اگر بوڑھے ماں باپ کو حج کراتے ہیں تو ایسا ہے مغرب کی 3 رکعت فرض چھوڑ کر 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں.
اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے اور اسباب کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.